تو اس لیے آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے آپ کو. تو دس از دا سیکنڈ پارٹ آف یور ڈیولپمنٹ. فرسٹ از اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں ویسی اچھی لگتی ہیں, آپ کو اللہ کی ذکر و اذکار کی محافل ویسی اچھی لگتی ہے, تو دس مینس یو آر دا چوزن ون. اللہ نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یو آر اسٹرگلنگ, جیسے میرے جیسا کمزور مسلمان ہے جو اسٹرگل ہی کرتا ہے, تو مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی کے پاس بیٹھوں اور جا کے اپنا قبلہ درست کروں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2, اور قرآن میں 3 سے 4 دفعہ یہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے. اس میں میرے والد صاحب کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے اس کے اوپر اس آیت کا مطلب سمجھایا, اور اس کے بعد جو ہے اس آیت کو جب آپ غور سے پڑھیں تو بیسکلی جیسے ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ آپ نے ہیومن ریسورس کیسے ڈیولپ کرنے. اور یہ جو ساری پرسنالٹیز ہیں, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی مرتضیٰ, یہ ساری پرسنالٹیز کیسے ڈیولپ ہوئیں. آیت ہے جی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بتائے اور بتایا کہ آپ نے دین کو پھیلانا کیسے, اور ایک انسان کی ڈیولپمنٹ کن فیز میں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وہ الذی بعث فی الامیین, ہم نے آپ کے اندر سے ایک جو امی, یہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ عربی جو تھے ان میں سے موسٹلی امی تھے, یعنی کہ ان لیٹرڈ تھے, یعنی کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو انہی میں سے ہم نے ایک نبی بھیجے آپ کے اندر, اور ان کو ہم نے کیا کام دیا؟ سب سے پہلا کام دیا یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم. پہلے یتلو علیہم آیاتی یعنی کہ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور پڑھ کے لوگوں کو سنائیں. یہ پہلا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے تھے تو جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے جن کے دل نرم کیے ہوئے تھے, جیسا بھی ہم نے قرآن میں پڑھا, وہ آٹومیٹکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے. اب اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سیدنا صدیق اکبر کو پیش کی, انہوں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا. یہ بھی آیات سیدنا فاروق اعظم نے پڑھی, سورہ طٰہٰ پڑھی, تو فوراً دل نرم ہوا اور فوراً ایکسیپٹ کیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب یہ آیات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئیں, فوراً ایکسیپٹ کیا. اسی طرح سیدنا عثمان غنی کو جب پیش کی گئیں, فوراً ایکسیپٹ کیا. اسی طرح تمام جو یہ اولین صحابہ ہیں, ان کو فوراً, جن کو اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے صرف یہ آیات کو پڑھ کے سن کے یہ ایکسیپٹ کر لیں گے. دس واز دا فرسٹ ٹاپ نوچ, یا آپ ایسے کہ سمجھ لیں کہ ایک آرگنائزیشن ہے. میں اس کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے کنیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کسی نے کام نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں, آج میں دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو ایک نوٹس آتا ہے, کچھ ان میں سے لوگ ہوتے ہیں جو اس نوٹس پہ فوراً منوعاً عمل کرتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ پھر اس کو ذرا اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے جس طرح مطلب جو ایک کمپنی کا جو رائٹس ہیں, ضوابط ہیں, اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے ساتھی تھے, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان پہ پیش کی جاتی تھی یہ فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اچھا, اب دوسرا کام کیا تھا؟ وہ یزکیہم, یعنی کہ ان کا, اچھا اب جو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے تو اب ان کا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ
یعنی ذکیم مینس تزکیہ، یعنی کہ دین یو ہیو ٹو سٹ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیو ٹو سٹ. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو اور پیچھے بتا دوں، یہ ایون کہ یہ قرآنی آیات اتنی اٹریکٹیو ہوتی تھی کیونکہ جو عرب تھے وہ تو اس وقت کے عربی کو خوب جانتے تھے. اور میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، یہ تینوں جو بڑے سردار تھے، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل، یہ تینوں رات کو چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں سننے جاتے تھے. اور بعد میں جب ان کا آپس میں ملاپ ہو جاتا تھا تو یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے تم یہاں کیا کرنے آئے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. یہ لگاتار 3 دن ہوتا رہا. یعنی کہ دیر واز سچ این اٹریکشن ان قرآن جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری اپنی کجی کی وجہ سے، ہماری اپنی زبان کی وجہ سے، اور نہ ہم نے کبھی عربی کو سیکھا، تبھی ہمیں قرآن کی اس طرح سمجھ ہی نہیں آتی جو قرآن کا سمجھنے کا حق ہے. تو یہ اتنی اٹریکٹیو ہوتی تھیں کہ، اور ایک دفعہ ایسے ہوا اللہ رب العزت کچھ کرانے پہ ہے نا میرے بھائی، وہ پھر کچھ بھی کرا دیتے. اب مجھے سورت کا نام یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، لیکن ایک سورت ہے اس کے اینڈ میں سجدہ آتا ہے، یا سورہ قلم ہے یا سورہ نجم ہے، واللہ عالم، کوئی ان میں سے کوئی ایک سورت ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. اس سورت کے اینڈ میں سجدہ آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت پڑھ رہے تھے اور یہ سردار جو تھے یہ سن رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اینڈ میں سجدہ آیا، سجدہ تلاوت آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. تو وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ اس میں مگن تھے قرآن کی ان آیاتوں میں کہ وہ بھی سجدے میں چلے گئے. یعنی کہ اللہ نے اب سجدہ کروا لیا ابو جہل کو بھی، ولید بن مغیرہ کو بھی، اور اس ابو سفیان اس وقت کیونکہ مسلمان نہیں تھے تو ان کو بھی، یعنی کہ جتنے اس وقت بڑے سردار تھے اللہ نے ان کو بھی سجدہ کرا دیا جسٹ بیکاز آف دا اٹریکشن آف دا آیاتس آف قرآن. اس کے بعد اب جو دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے وہ ہے کہ ایک تو یہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں کھل کے، یہ پہلی بار، اور ان سے جو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ فرسٹ ٹاپ نوچ ہے، آپ کہہ لو یہ فرسٹ گریڈرز ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں آج کے زمانے میں دنیاوی طور پہ جو منوان آپ کے ضابطہ ہے، جو دنیا کا ضابطہ بھی ہے، کسی کمپنی کا ضابطہ ہے یا کسی قانون کا ضابطہ ہے، اس کو فوراً عمل کرتے ہیں اس پہ. یہ وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پہ فوراً عمل کیا. جن صحابہ اصحاب کا میں نے نام لیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری امہات المومنین میں سب سے بڑا مقام رکھتی ہیں، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پیش کی اقرا، تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ who will believe me، انہوں نے کہا یا رسول اللہ I believe you، میں آپ پہ یقین رکھتی ہوں، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر کا ہی معاملہ کریں گے. تو آپ دیکھ لیں آج 2 بلین مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. ایک عورت کی لبیک نے آج ان کے 2 عرب بچے ہیں، یعنی کہ وہ ہماری امہات میں سے ہیں. پھر آگے وہ یہ ذکی ہیں، یعنی کہ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے، تزکیہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے ان کے اوپر، کہ دل کے اندر بات تو چلی جاتی ہے لیکن اس دل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا کام تھا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، یہ دین اسلام ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اس میں ایک ایک چیز اللہ کا حرف ہے، میرا اس میں شامل کردہ کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ سے کسی چیز کا معاوضہ نہیں مانگتا، میں آپ سے صرف یہ چیز مانگتا ہوں کہ آپ اللہ کی خاطر پلیز فار یور اون سیک اللہ کے راستے پہ آ جائیں. یہ ہے تزکیہ. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے میں اور آج کوئی بندہ تزکیہ کرے اس میں بہت فرق ہے. حضور تو جس کی طرف نظر ڈالتے تھے اس کا دل ویسے ہی آٹومیٹکلی صاف ہو جاتا تھا. تو اس لیے ایک چیز یہاں پہ ایک اور اس سے پوائنٹ نکلتا ہے کہ جو اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے اوپر ان کا تزکیہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے. تو جو اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی بات کرے گا، کوئی بھی بکواس کرے گا، کوئی بھی
کوئی بھی بات کرے گا تو وہ انڈائریکٹلی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے پہ بات کر رہا ہے. وہ پھر اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحیح نہیں کر سکے. تو جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا تزکیہ کس نے کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کیا ہوا. آج آپ بھی اپنا تزکیہ کس سے کروا سکتے ہیں؟ کسی نیک آدمی سے جو شریعت کا پابند ہے. یہ یاد رکھیے گا، اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اڑتا ہوا بھی دیکھ لو نا، اور اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو ایسے بندے کا کوئی فائدہ نہیں. شریعت کی پابندی ضروری ہے میرے بھائی. جو تزکیہ کر سکتا ہے اگر وہ شریعت کا پابند ہوگا تو وہ تزکیہ کر سکے گا، ادروائز وہ کبھی بھی آپ کا تزکیہ نہیں کر سکے گا. تزکیہ کیا ہے؟ اب میں اور آپ قرآن کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے. میں اور آپ جا کے کسی اللہ والے جس سے آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ پرفیکٹ، تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کا آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں نے ان کو ہمیشہ ماشاءاللہ اچھا کرتے ہوئے دیکھا ہے، برائی ہر شخص میں ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب نبی تو ہے نہیں، موجود نہیں ہے، پیغمبر تو موجود نہیں ہے. آپ ان کے پاس جائیں، ان سے قرآن سیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. میں اپنا دل صاف کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اذکار بتا دیں جو میں اپنے اذکار کروں اور میرا جو تزکیہ ہے وہ میرے دل کا جو صفائی ہے وہ ان اذکار سے ہو جائے. آپ بیسک اذکار تو آپ کو اللہ کے نبی نے خود بتا دیے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ بیسک اذکار ہیں. پھر درود ہے کہ آپ درود پڑھیں. یہ آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ آپ کے دل کو صاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر جو ہے نا وہ آپ کے دل کے لیے کیا ہے؟ اٹس اے فوڈ. بیسکلی آپ کی روح کے لیے غذا کیا ہے؟ گانا میں جانا نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ قرآن میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ میں نے اپنے ذکر میں رکھا. تو دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یزکیہم، یعنی کہ جو تزکیہ ہے وہ آپ کسی اللہ والے سے بھی کروا سکتے ہیں، اس سے راہ عمل لے سکتے ہیں. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس اللہ والے کی بات کو 100% ماننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو وہ راستہ کو دکھا رہا ہے آپ نے اس پہ چلنا ہے. ہاں، اگر اس کی بات کہیں بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے اس کو چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں. یہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے میری کوئی بھی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہو اس کو دیوار میں پٹک دو. اب سیدنا امام ابو حنیفہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ڈائریکٹ احادیث صحابہ سے لی ہوئی. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو، اور جتنا ان کے اندر اللہ نے تقوی رکھا ہوا تھا، ہمارے تمام امام جو ہیں ان کے وہ بڑے ہیں، استاد ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر، اور ان سے اختلاف کیا ہے ان کے شاگردوں نے. اب جیسے امام محمد ہیں اور امام یوسف ہیں جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے. انہوں نے ظہر اور عصر کے وقت پہ اختلاف کیا ہے، تو اختلاف علم کے بیس پہ کیا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے نا اللہ معاف کرے، اگر آپ ان سے اگر حضرت امام حنیفہ کا پوچھیں گے وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا ہماری زندگیوں میں. تو اس لیے آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے آپ کو. تو دس از دا سیکنڈ پارٹ آف یور ڈیولپمنٹ. فرسٹ از، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں ویسی اچھی لگتی ہیں، آپ کو اللہ کی ذکر و اذکار کی محافل ویسی اچھی لگتی ہے، تو دس مینس یو آر دا چوزن ون. اللہ نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یو آر اسٹرگلنگ، جیسے میرے جیسا کمزور مسلمان ہے جو اسٹرگل ہی کرتا ہے، تو مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی کے پاس بیٹھوں اور جا کے اپنا قبلہ درست کروں. اب میں اس کو میں ایچ آر ڈیولپمنٹ سے کیسے اس کو کمپیریزن کروں گا دنیا میں، کہ جو لوگ، جیسے میں نے وہ نوٹس کی مثال دی، جو لوگ اس نوٹس پہ عمل نہیں کر رہے پھر ان کے لیے کچھ ضابطے لگائے جاتے ہیں. پہلے ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ ایسا کر لیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کی کچھ آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تو یہ قرآن کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ایک آیت ہے
لیکن یہ آپ کو سارا کچھ سمجھا رہی ہے. اس کے بعد وہ یعلمہم الکتاب، یعنی کہ کتابہ، یعنی کہ اور کتاب کا علم دیتے ہیں. تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کتاب کا علم دینا، کہ اب صرف یہ چیز، یہ دو پارٹس ہو گئے، اور تیسرا یہ کہ اب اپنے آپ کو ہاؤ ٹو تزکیہ بھی ہو گیا. اب نو ہاؤ ٹو بلڈ اپون یور پرسنالٹی، یہ اسکار ہو گئے. اب میں نے ان چیزوں پہ کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے. جب تک میں علم حاصل نہیں کروں گا مجھے چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا. میرا دل صاف ہو گیا. اب دل صاف ہونے کے بعد میں کیا کروں گا کہ میں اس کے بعد جب نماز پڑھوں گا تو میری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی جو اللہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے. جب میں زکوٰۃ دوں گا تو میری زکوٰۃ پاک مال میں سے ہوگی، جو حرام مال سے بچوں گا. تو دس از اے بلڈنگ، یہ آپ اب بلڈ اپون کر رہے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں پہ عمل کروا رہے ہیں جو قرآن کے احکامات. تو بیسکلی جیسے آپ کہہ لو کہ آج کے زمانے میں HR کی ورک شاپس ہوتی ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ایتھکس کیسے بہتر کر سکتے ہیں، یہ چیزیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ اسلام کی اور اصل ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یہی ہے. اب صحابہ کرام کی مثال میں آپ کو دوبارہ دیتا ہوں. کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا وہ جنتی ہیں؟ کتنی بشارتیں نہیں ہیں اللہ کے نبی سے. بدری صحابی ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے فائدہ ابوبکر کے مال سے ہوا کسی سے نہیں ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا فضائل سنائے. میں فضائل اگر مطلب اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضائل سنائے، تو ان لوگوں نے بلڈ اپون کیا اور ان کو پتہ تھا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. ان کو عشرہ مبشرہ کا سٹیٹس بھی حاصل ہے، ان کو بیعت رضوان میں جو اصحاب تھے ان کا سٹیٹس بھی حاصل ہے، بدری صحابہ ان کا بھی سٹیٹس حاصل ہے. لیکن they were not satisfied. موت کے وقت ایک ہی فکر تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو دس از بلڈنگ اپون what you have learned، یعنی کہ آپ اس علم کے اوپر بلڈ اپون کر رہے ہیں. آپ کا تزکیہ ہو گیا، اب آپ اس علم کے اوپر بلڈ اپون کر رہے ہیں. اور پھر جو آخری چیز، چوتھی چیز جو اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا کہ آپ نے اس طرح یہ کام کرنا ہے، والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ لَفِي ضِلَالٍ مُبِينٍ، یعنی کہ اب آپ نے جب یہ ساری تعلیم دینی ہے تو حکمت سے دینی ہے. یعنی کہ your actions should speak louder than the words. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا بچہ، چھوٹے بچے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ بھی اس چیز پہ عمل کرتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سننے پہ، ڈانٹنے پہ وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا یا وہ اس طرح بہیو نہیں کرتا جیسے وہ عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے بھرپور تھے. اب دیکھیں دین سکھانے کے طریقے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ حکمت سے سکھائیں. حکمہ یعنی کہ، اور حکمہ کیا ہے؟ جیسے اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں اگر مسجد نماز ہو رہی ہو اور لیٹ سے کسی انسان کی آخری رکعت ہے یا وہ رکعت پکڑنا چاہ رہا ہے، وہ بس وضو کرے اور بھاگ کے آ کے پیچھے ہی کہیں رکوع میں چلا جائے تاکہ اس کو رکعت مل جائے، تو لوگ اس کو کہیں گے بعد میں کس طرح ڈیل کریں گے، آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. ایک صحابی تھے، وہ جلدی سے وضو کر کے آئے اور جہاں بس جیسی وضو خانے سے باہر نکلے انہوں نے وہیں پہ رکوع کر دیا. تو اللہ کے نبی کا بتانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی جو جماعت پکڑنے کی جو صلاحیت ہے یا جو آپ کو اس کا شوق ہے اور اس کا آپ کو ذوق ہے، اللہ اس کے اندر اور اضافہ فرمائے. یعنی دعا بھی دے دی اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ آئندہ ایسے نہ کیجیے. اب اس بات کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یار یہ آپ نے کیا کام کیا، اس سے تو آپ کا کام ہی نہیں ہوا، آج تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ طریقہ جو اللہ کے نبی مجھے سکھا رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ آپ کے جماعت پکڑنے کو اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ وہ دے، برکت عطا فرمائے.
لیکن آئندہ ایسا نہ کیجیے. اور اسی طرح بے تحاشا جگہوں پہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثال ہے، آپ کو میں نے سنائی بھی تھی. ایک بزرگ کو دیکھا غلط وضو کر رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا غلط وضو کر رہے ہیں، اور حضرت حسن اور حسین بچے ہیں، دونوں چھوٹے، لیکن پرورش اور کیونکہ ایسے گھر میں ہوئی ہے جہاں والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، والدہ جو ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نانا جان جو ہیں وہ وسیع، ان کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا. تو تربیت ایسی اور حکمت کے ساتھ تربیت ہوئی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جب وضو کر لیتے ہیں تو ان کا وضو بچانے کے لیے، ان کی نماز بچانے کے لیے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کہتے ہیں کہ ان بزرگ سے مخاطب ہو کے کہ حضرت آپ ذرا ہمارا وضو دیکھ لیں، ہم بچے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو، ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیں، ہماری وضو میں اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیے گا. تو جب وہ وضو کرتے ہیں تو جب وہ بزرگ ان کا وضو دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں کہ یار مجھے صحیح وضو کرنا نہیں آیا اس عمر میں، لیکن یہ بچے مجھے اس عمر میں اور کس طرح حکمت سے سکھا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تم تمہارا تو وضو ہی غلط ہے، یا آپ کا تو وضو ہی غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہے. کہتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ حکومت سردار تھے ہیں اور آگے بھی رہیں گے، وہ کہنے کو کہہ سکتے تھے، لیکن حکمت دیکھیں جو ان کو سکھائی گئی. اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت قرآن میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم فرعون سے بات کرنا تو آرام سے بات کرنا، ڈونٹ بی ویری ٹف آن ہم. حالانکہ فرعون کیا کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب سے بھی بڑا رب ہوں اللہ. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب بات کرنا تو حکمت سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا. تو یہی چیز آپ نے اگر کسی کو سکھانی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی کہ کسی انسان کی، جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کسی کی ہوا خارج ہو گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھو اور جاؤ وضو کرو، جس کی بھی ہوا خارج ہوئی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب وضو کر لیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو آگے سے کہا کہ علی آج آپ نے مجھے ایک مسلمان کی دل آزاری سے بچا لیا، اور میں نے آپ کو ایک مثال آج کے زمانے کی بھی دی تھی کہ ایک استاد ایک جامعہ کے 350 اسٹوڈنٹس کی کلاس پڑھاتے ہیں. ان کو کہیں سے خبر ملی کہ ایک بچہ بیچ میں جو ہے اس پہ غسل واجب ہے. اب وہ اس بچے کو یہ بھی کہتے تھے پوائنٹ کر کے کہ اٹھو اور جاؤ غسل کر کے آؤ، تم تو پاک حالت میں نہیں ہو. انہوں نے جو طریقہ ہوتا ہے استاد کا حکمت کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم سب چلتے ہیں نہر پہ نہاتے ہیں، اس کے بعد آگے حدیث کی کلاس پڑھیں گے. اس سے کیا ہوا کہ اس بچے کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا آج اس کو اشارتاً پتہ چل گیا کہ یہ سارا عمل میری وجہ سے کیا گیا. حکمت دیکھیں. اور کسی اور کو سراؤنڈنگ میں باقی 349 بچوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی ایک بیچ میں ناپاک بیٹھا. تو یہ طریقے ہیں حکمت کے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں میری اور آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور یہی 4 راستے ہیں. صرف پہلی راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو قرآن پڑھا دیا، سکھا دیا، میرے اور آپ کے پاس کتابی فارم میں ہے. اگر تو قرآن پڑھ کے آپ کی دل فوراً اٹریکٹ ہوتا ہے تو پھر تو آپ اللہ نے آپ کو خصوصی عنایت کی. نہیں ہوتا تزکیہ کروائیں اپنے دل کا، تو یا کریں خود، اللہ سے مانگیں. پھر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی چیز بغیر محنت کی نہیں ملتی. میرے بھائی آپ یہاں پہ جب آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں نا کہ آپ منتھ اینڈ پہ ایک اماؤنٹ لے کے گھر جا سکیں جس سے آپ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. تکلیف اٹھاتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں، آتے ہیں، آپ کا میرے خیال سے زیادہ ٹائم ادھر اسپینڈ ہوتا ہے دین ایٹ یور ہاؤس. تو
یہ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. دنیا تو تکلیف دار امتحان ہے نا، کوئی عیاشی کرنے تو نہیں آیا ہوئے ادھر. کیونکہ ہمیں مقصد نہیں پتا حیات کا، اس لیے ہمیں تکلیف بھی نہیں اٹھانے کی دل کرتا. اور تیسری چیز جو ہے، علم آپ دے رہے ہیں، اس علم کو حکمت سے دیں. حکمت سے، یاد رکھیے گا، مت متنفر کریں. آج جیسے آج ہمارے کچھ بچے مسجد میں چلے جاتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے، ٹھیک ہے، ان کا جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ مسجد کو پلید نہ کریں. باقی وہ اگر وہ کسی کے آگے سے گزر بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے اوپر ابھی شریعت لاگو نہیں ہوتی. ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب بچوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں آپ کی مسجدوں میں تو ابھی سے ہی امت کی فاتحہ پڑھ لو. اور آج ہم انہی بچوں کو دھکیل کے نکال دیتے ہیں کہ نکلو، تمہیں تو، یا ان کے والد یا ان کے جو بھی ان کا گارڈین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ اس کو کیوں لے کے آئے ہیں. اس کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، بچے کو علیحدہ ایک نفرت پیدا ہوتی ہے معاذ اللہ کے مسجد سے. اور کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے شرٹ پہنی ہوئی ہے لیٹ سے جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو فوراً اگر آپ کہیں گے نا اس بچے کو کہ یار یہ تصویر والی شرٹ پہن کے مت آئے کو، تو وہ کہے گا کہ یار میں مسجد نماز پڑھنے آیا تھا اور مجھے آگے سے ڈسکریجمنٹ ملی. اس کو کوئی طریقہ بتائیں کہ کوئی راستہ اپنائیں کہ جس سے آپ اس کو اس چیز پہ ڈسکریج کر سکیں. ایسے ایسے ونس ہی بیکمز اے پراپر نمازی دین یو کین ٹیل ہیم کہ بیٹا اس طرح کہ نماز کے ایسی جنیرک باتوں میں کہ نماز کے ایک حکم میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تصویروں کا حکم اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ پلین کپڑوں میں آئیں. تو اس طرح کی طریقے سے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے قدم جم چکے ہیں مسجد میں، دین ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ رینڈملی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت اینڈ میں کہتے ہیں کہ کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی کہ جو پہلے تھے، قبل یعنی پہلے جو تھے، وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہ چار چیزیں موجود نہیں تھیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ آئی ایم اے ٹیچر. تو بیسکلی اور آج کوئی استاد کی جو اللہ معاف کرے وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، عزت، وہ اس طرح ہے نہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجے. استاد کی عزت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے یہ. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ 4 طریقے دیے گئے ہیں کہ ایک ہیومن کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے آپ نے. آج کے بعد یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور قرآن میں 3 جگہ اور بھی ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے کسی کی تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ دیز 4 تھنگس. کیونکہ اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، قرآن موجود ہے، قرآن وہیں کا وہیں کھڑا ہے، قیامت تک وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ حضور کے تو فرائض منصبی تھے، انہوں نے تو یہ کرنے ہی کرنے تھے. لیکن امت کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ ان 4 چیزوں سے علم حاصل کر کے لوگوں کو اس طرح بتائیں جیسے بتانے کا حق ہے جو حضور کو بتایا گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.